الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقال أيضا عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. صلوات. عزیزان محترم و برادران عزیز، آج ایصال ثواب کی مجلس بھی ہے اور ساتھ ساتھ عزاداری کا ایام بھی ہے. دونوں مناسبتوں کو جمع کرتے ہوئے آج کی گفتگو جاری رہے گی، اور اسی مناسبت سے پہلی آیہ قرآنی میں ارشاد باری تعالی ہوا، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. ظالم یہ سمجھتا ہے کہ ہمیشہ اسی طریقے سے طاقتور رہے گا اور اپنے تکبر میں غرق ہوا کرتا ہے، لیکن پروردگار عالم کہتا ہے کہ ایسے حالات اچانک سے بدلیں گے کہ جس کے نتیجے کے اندر وہ ظالم جو اپنے آپ کو فرعون سمجھتا تھا وہ ایسا عذاب کا شکار ہو جائے گا. آخرت میں تو ہے ہی، دنیا ہی میں مصیبت کا شکار ہو جائے گا. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان قریب وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا وہ جان لیں گے کہ أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ، کس طرح جلدی اور کس طرح پروردگار حالات کو بدلتا ہے اور حالات میں کتنی جلدی تبدیلی ہو جایا کرتی ہے. اس لیے اس زمانے کا ظالم یزید ابن زیاد ہو، اس میں تبدیلی ہوئی، اور مختار جیسا ایک ضعیف آدمی حکومت پر آ کر قاتلین حسین سے بدلہ لیا کرتا ہے. اسی طرح آج کے زمانے کے ظالم چاہے یزیدی ٹولہ ہو، چاہے ان کا سردار امریکہ ہو جو ان کو گائیڈ کر رہا ہے، وہ دونوں کے اندر حالات بدلتے ہوئے کوئی جلدی نہیں ہے، حالات بدلتے ہوئے کوئی جو ہے دیر نہیں لگتی ہے. وہ یزیدی ٹولہ جس کی کسی خاص فرقے کے ذریعے سے معاونت کی جاتی ہے، اور پھر اوپر ان کا سردار جو شیطان بزرگ بیٹھا ہوا ہے، ان دونوں میں تبدیلی ہونے کا امکان ہے. امریکہ کے ڈیفیسٹ آپ کے سامنے ہے کہ کیسا ڈیفیسٹ جو پیش آتے ایک دم ٹوٹ جانے کا امکان ہے. ایسا نہیں کہ ہمیشہ کوئی چیز رہتی ہے. اسی طرح ہمارے روایات میں ہے کہ جب آخری زمانہ آئے گا تو کوئی بادشاہت نہیں رہے گی. اس لیے سعودی حکومت یہ نہ سمجھے کہ ہمیشہ بادشاہت رہے گی اور ہمیشہ ظلم کرتے رہیں گے اہل بیت کے ماننے والوں پر. اس لیے جو ہے تبدیلی ایک دم اچانک پیش آ جایا کرتی ہے. فرعون جو ہے اس کی حکومت کی طرح انسان اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتا ہے، لیکن جو ہے ظلم ایک حد تک پروردگار عالم رسی کو مہلت، رسی کو ڈھیلا رکھتا ہے، مہلت دیتا ہے، لیکن اس کے بعد ایک دم حالات بدلنا شروع ہو جایا کرتے ہیں. دوسری آیت قرآن میں ارشاد ہوا، عَسَىٰ أَن تُكْرِهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ.
امید ہے کہ جس سے آپ کراہت کرتے ہیں، جس کو آپ ناپسند کرتے ہیں، وہی چیز آپ کے لیے خیر بن کر کے سامنے آ جائے. چاہے یہی موت کا واقع ہو جانا گھر میں، انسان جو ہے سمجھتا ہے کہ بڑی مصیبت آ گئی ہے، لیکن یہی کبھی کبھی انسان کے لیے خیر کا سبب بن جایا کرتا ہے. چاہے کوئی بلا آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی جو ہے پریشانی آ جائے، وہ بھی انسان کے لیے کوئی نہ کوئی خیر درمیان میں رکھا کرتا ہے. چنانچہ علامہ طبرسی ہمارے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، جن کی کتاب تفسیر قرآن مجمع البیان ہے. اور مجمع البیان چونکہ ایک بڑے عالم نے تفسیر لکھی ہے، اس لیے کئی علوم پر حاوی ہونے کی وجہ سے اس میں سارے علوم کی مہارت کے ساتھ یہ تفسیر کی گئی. اس لیے یہ اتنی بہترین تفسیر ہے کہ ہر زمانے میں چلا کرتی ہے، جس کو کہتے ہیں سدا بہار تفسیر ہے. کچھ تفسیریں ایسی ہوتی ہیں جو خاص علم کے اوپر روشنی ڈالا کرتی، جیسے کچھ تفسیر ایسی ہے جو فلسفیانہ علوم پر روشنی ڈالا کرتی، وہ فلسفے کے دور میں فلسفیانہ علوم پر روشنی ڈالے. کچھ تفسیر ایسی ہوتی ہے جو سائنسی علوم پر روشنی ڈالا کرتی، وہ سدا بار نہیں، خاص علوم کے تحت آیا کرتی. کچھ تفسیر ایسی ہوتی ہے جو ادبیات پر روشنی ڈالا کرتے، ادب عربی، اس کے اوپر جو ہے خاص توجہ دی جاتی. لیکن مجمع البیان ایسی تفسیر ہے جس میں سارے علوم کا تذکرہ ہے، اور اس لیے وہ سدا بار تفسیر ہے. اور اس کے لکھے جانے کا ایک عجیب سبب پیش آ گیا. آپ کو پتا ہے کہ جب ایک عالم جتنا بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، اس کی مصروفیت بھی اتنی زیادہ ہو جایا کرتی ہے، وقت نہیں نکلا کرتا ہے. اس لیے اس کو ان چیزوں کی طرف توجہ دینے کا موقع نہیں لگتا ہے کہ تفسیر قرآن لکھے یا روایات معصومین پر کچھ کام کرے. جو چیزیں اس کے پاس ہے اسی سے اتنا زیادہ مصروفیت میں پڑ جاتا ہے انسان کہ پھر دوسری چیزوں کی طرف توجہ دے نہیں پاتا ہے. چنانچہ علامہ طبرسی دل تو بڑا چاہتا تھا کہ تفسیر لکھے، لیکن لکھ نہیں پاتے تھے. ایک دن ہوا یہ کہ اتنے بیمار پڑے کہ جس کا نتیجہ ان کو سکتہ ہو گیا. سکتہ ایک بیماری ہے کہ انسان بالکل بے ہوشی کے عالم میں چلا جاتا، جس سے ہاتھ کی رگیں بھی کام کرنا بند کر دیتی، بلکہ شاید دل کی رگیں بھی کام کرنا بند کر دیتی. اور اس زمانے کے اندر، جس زمانے میں ان کو سکتہ ہوا تھا، اتنے آلات دریافت نہیں ہوئے تھے کہ جس سے پتہ چل سکے آدمی مر گیا ہے نہیں مرا ہے، پتہ نہیں چلتا تھا. چنانچہ اس زمانے کا جو علم اور میڈیکل سائنس اور ڈاکٹرز تھے، انہوں نے آ کر، علامہ طبرسی بہت بڑا عالم تھے، آ کر کے چیک کیا، کہا کہ ہاتھ کی رگیں بھی نہیں چل رہی ہیں. دل کو چیک کیا، دل کی رگیں بھی نہیں چل رہی ہیں. انہوں نے اعلان کر دیا کہ ان کا انتقال ہو گیا. حالانکہ انتقال نہیں ہوتا، سکتہ ہو گیا تھا خالی. جب اعلان کر دیا کہ انتقال ہو گیا تو مومن کی علامتوں میں سے ذکر کیا گیا کہ مومن ویسے عجلت نہیں کرتا، لیکن 5 کاموں میں بڑی عجلت کیا کرتا. لا عجلت الا فی 5. مومن جو ہے عجلت نہیں کرتا، مگر 5 کاموں میں بڑی جلدی کرے گا. ان میں سے ایک یہی ہے کہ میت ہو جائے تو اس کو دفن کروانے میں ضروری ہے کہ جلد از جلد اس کو دفن کیا جائے. ضروری ہے، مستحب ہے. مگر یہ کہ اس میت کے اندر شک ہو جائے کہ پتہ نہیں مرا ہے یا نہیں ہے، تو پھر جو ہے انتظار کرنا بہتر ہوا کرتا ہے، ضروری ہوا کرتا ہے. 3 دن تک خصوصاً جو کہا گیا کہ انتظار کرو، دیکھو کہ واقعی مر بھی گیا ہے یا نہیں مر گیا ہے. مر جانے کے جب شک ہو رہا ہو تو اس زمانے کے تمام ڈاکٹر نے اعلان کر دی کہ انتقال ہو گیا. دوسری 4 چیزیں بھی سنتے چلیں جو مومن کی علامتوں میں ذکر. ایک یہ کہ نماز کا وقت آ جائے تو فوراً جلدی کرتا ہے، جلد از جلد نماز کو انجام دیتا ہے. تیسری چیز کہ اگر قرضہ ہو جائے تو قرضہ ہونے کی صورت میں جلد از جلد قرضہ ادا کرنے کی فکر کیا کرتا ہے. چوتھی چیز کہ وصیت نامہ ہمیشہ تیار رکھتا اپنے تکیے کے نیچے، بلکہ اپڈیٹ کرتا رہتا ہے تاکہ انتقال ہو جائے تو بعد میں اپنے وارثوں کو پریشانی نہ ہو جائے. اور 5ویں، اگر بیٹی ولو
ولو کان مریم، اگرچہ کہ مریم جیسی بیٹی بھی ہو، پھر بھی باپ کو اپنی بیٹی کی فکر ہوتی ہے کہ اس کو اپنے گھر روانہ کیا جائے۔ یہ جو 5 مومن کی علامت ہے، عجلت، لا عجلت، کوئی عجلت نہیں ہوتی مگر یہ کہ شیطان کی طرف سے عجلت ہوا کرتی ہے، مگر یہ 5 کام میں مومن جلدی کرتا ہے، شیطان وہاں پر ڈیلے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہاں پر علامہ طبرسی جو ہے سکتے میں آ گیا اور ڈاکٹروں نے اعلان کر دی کہ انتقال ہوگا۔ انتقال ہونے کے نتیجے کیا، اب جلد جلد ان کو دفن کر رہا ہے۔ چنانچہ ان کا غسل ہوا، ان کا کفن ہوا، ان کی نماز جنازہ ہوئی۔ نماز جنازہ ہونے کے بعد جو ہے قبرستان لے جا کر کو دفن کیا، ان کے اوپر مٹی ڈال دی۔ جب مٹی ڈال دی تو ایک مرتبہ دفن ہونے کے بعد ان کی چند گھنٹوں کے بعد آنکھ کھل گئی۔ مرے تھوڑی دیر تو سکتے کے عالم میں تھے، میت تھی۔ اب قبر میں جا کر جو ہے آنکھ کھلی تو دیکھا میں تو قبر میں پڑا ہوں۔ حیران و پریشان ہو گئے۔ قبر میں اٹھنا کوئی آسان نہیں، منو ٹنو مٹی اپنے سر کے اوپر ہوا کرتی ہے، اور جو چاروں طرف سے نکلنا کوئی آسان کام نہیں۔ بڑا سے بڑا پہلوان وہ بھی نہیں نکل سکتا ہے۔ یہ تو بوڑھے عالم تھے، بڑا سے بڑا پہلوان بھی نہیں نکل سکتا، اس کے اندر پھنس گیا۔ آدمی اچانک موت آ جائے تو پھر بھی جو ہے صبر کر لیتا ہے، لیکن یہ تو قبر میں دفن ہو کے اس طرح سے سسک سسک کے انسان مرتا ہے کہ بڑی عجیب قسم کی موت ہو جایا کرتی۔ وہیں علامہ طبرسی نے پڑھے پروردگار عالم کی بارگاہ میں نظر کی کہ پروردگارہ، اگر مجھے یہاں سے نکلنے کا موقع مل گیا تو مجھے یہاں سے نکال دے، تو اس کے نتیجے میں قسم کھاتا ہوں کہ اب میں قرآن کی تفسیر لکھوں گا۔ چنانچہ علامہ مجلسی جو ہے، نہیں علامہ طبرسی جو ہے، انہوں نے نظر کی، اور صحیح نظر ہونا چاہیے۔ نظر دیکھے بڑا اثر کیا کرتی، جو بھی کام انسان کا کہیں پھنس جائے صحیح نظر کرے، دیکھے کتنی مؤثر بات ہو۔ للہ علیہ کا جملہ آنا چاہیے اس میں، یعنی ہم اللہ کے لیے نظر کر رہے ہیں۔ چنانچہ علامہ مجلسی نے نظر کی، اتفاق ایسا ہوا کہ اس زمانے میں ایک فیلڈ تھا، ایک پروفیشن تھا، وہ تھا کفن چوری کا۔ کفن چور جو ہے وہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہاں پر مرجے کی قبر ہے، عالم کی قبر ہے، یا کسی شرابی کی، یا جو ہے سود خور کی قبر ہے۔ کفن چور کو تو کفن چوری کرنا ہے، وہ آگے قبرستان کے اندر، اور آنے کے بعد قبرستان میں آنے کے بعد پرانے زمانے میں بڑی ٹیکنیک ہوا کرتی تھی کہ وہ پوری قبر کو نہیں کھودتے تھے، ایک سوراخ کیا کرتے تھے، سوراخ کے اندر سوراخ کرنے کے بعد جو ہے اس ٹیکنیک سے اس کفن کو کھینچتے تھے کہ سارا کفن اس کے ہاتھ میں آ جایا کرتا تھا۔ یہاں پر کوئی کفن چوری کی ٹریننگ نہیں دی جا رہی بہرحال، لیکن بہرحال ان کا ایک طریقہ تھا، وہ کفن کو جو کھینچ لیا کرتے۔ چنانچہ جو ہے اب وہ کفن چور آیا، اس نے جو ہے علامہ طبرسی کی قبر کے اندر چھوٹا سا سوراخ کیا، اور سوراخ کرنے کے بعد اپنا ہاتھ نیچے لے گئے تاکہ جو ہے کفن کو کھینچے۔ علامہ مجلسی نے دیکھا کوئی، علامہ طبرسی نے دیکھا کوئی ہاتھ آ رہا ہے، ایک دم ہاتھ کو پکڑ لیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دم ہاتھ کو جو پکڑا تو ہم جس سے لوگ ہوتے بے وجہ کے گر جاتے، لیکن کفن چور جو ہے، ان کی کفن چور جو ہے ان کی مردوں سے کافی ڈیلنگ ہوتی ہے، وہ بڑے بہادر ہوتے ہیں، اس مسئلے میں ان کو بڑی پریکٹس ہوا کرتی ہے، اس لیے وہ مردے سے گھبرائے نہیں ہے، تھوڑا سا بھی دم چونک تو گیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ مردے نے پکڑ لیا، اب جو پکڑ لیا تو اس کے نتیجے میں کفن چور جو ہے وہ چونکہ عادت تھی اس کی یہی کام کی، مردوں سے ڈیلنگ کی، اس لیے وہ گھبرایا نہیں، اور ایک مرتبہ علامہ طبرسی نے اندر سے کہا
کہ تم مجھے یہاں سے نکالو، مجھے جو ہے اتفاق سے جو ہے غلط طریقے سے دفن کر دیا گیا، اگر تم نے مجھے یہاں سے نکال دیا تو بہت بڑا انعام بھی دوں گا اور تمہارے راز کو راز بھی رکھوں گا۔ تو باتیں ہوتی ہے نا، چور کو جو ہے دو چیزیں چاہیے، انعام چاہیے اور جو ہے راز بھی چاہیے۔ چنانچہ جو ہے ایک مرتبہ اس کفن چور نے کہا ٹھیک ہے میں نکالتا ہوں، پھاوڑا لیا، تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے ہٹایا مٹی کو اور آہستہ آہستہ کر کے علامہ طبرسی کو نکالا۔ اب کوئی آدمی 6-7 گھنٹے قبر میں لیٹا رہے تو اس کی ایک اچھا خاصا نوجوان بھی تو اس کی حالت بری ہو جاتی ہے نہیں؟ قبر کی وحشت، تنہائی، اکیلا پن، چاروں طرف سے بند، گرمی، ہوا کا رخ نہیں، کچھ نہیں، اور اس کے اندر دفن ہو جائے آدمی کی حالت خراب ہو جاتی ہے نہیں؟ 6-7 گھنٹے جو ہے علامہ طبرسی لیٹے رہے، ان کی حالت کیا ہو گئی؟ وہ چلنا تو چلنا، اٹھنے کے قابل نہیں رہے۔ مرتبہ چور نے کندھے پر ڈالا اور لے کر کے چلا ان کے گھر پر، اور گھر پر لے جانے کے بعد ایک مرتبہ ان کی ٹریٹمنٹ ہوئی، ٹھیک ہو گئے۔ علامہ طبرسی نے بڑا انعام بھی دیا، نہیں علامہ طبرسی نے بڑا انعام بھی دیا چور، اور اس کا راز بھی رکھا۔ لیکن یہ واقعہ ہوا تو اصل میں آپ کو یہ بتانا تھا کہ کچھ چیزیں انسان بہت بڑی مصیبت سمجھتا کہ قبر میں زندہ دفن ہوگا، لیکن یہ زندہ دفن ہونا بھی ایک مصلحت تھی پروردگار کی، کہ جس کے نتیجے میں علامہ طبرسی نے فیصلہ کیا کہ مجھے مجموع البیان جیسی تفسیر لکھنا ہے، ورنہ انسان موفق نہیں ہوتا ہے۔ جو ہے کچھ نہ کچھ اللہ کی مصلحت اس میں چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے ہمیشہ کوئی ایسا واقعہ جو تکلیف دہ ہو اس میں ہمیشہ پازیٹیو تھنکنگ رکھے، یعنی ہمیشہ مثبت سوچ رکھنا چاہیے کہ اس میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی، بلکہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی جو ہے مصلحت ہوگی یا کوئی امتحان لیا گیا۔ اور یہی آج کے ڈاکٹر جو نفسیات کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان یہ پازیٹیو تھنکنگ کرنا سیکھ جائے تو ساری بیماریوں کا علاج بھی یہی، کوئی ان کو ڈپریشن نہیں ہوگا، کوئی بلڈ پریشر نہیں ہوگا، کوئی شوگر نہیں ہوگی، اس لیے کہ ساری بیماریاں تو انسان اپنے ذہن پر ٹینشن لیتا ہے۔ جب کوئی مصیبت آئے گی انسان یہ سوچے اس میں بھی اللہ کی مصلحت ہے، کوئی ٹینشن ہی نہیں لے گا، اس کے نتیجے کے اندر جو ہے کبھی بیماری نہیں آئے گی انسان۔ اس لیے جو ہے علامہ طبرسی نے یہ کتاب اس واقعے کی وجہ سے لکھ دی۔ اسی طرح ایک بادشاہ تھا، بادشاہوں کو پرانے زمانے میں ان کی زبانی قانون ہوا کرتے تھے، ان کے پر کوئی قانون نہیں لاگو ہوا کرتے، چنانچہ وہ شکار کا شوق رکھا کرتے تھے۔ پرانے زمانے میں بادشاہ بہت شکاروں کے لیے نکل کرتے، ابھی شکار کے لیے نکلنا چاہتے تھے کہ اس نے اپنے ہتھیاروں کو چیک کرنا شروع کیا، جیسا ہم لوگ آج کل جو ہے وہ شکار کے لیے نکلتے تو اپنے گن وغیرہ کو چیک کرتے ہیں، کارتوسوں کو چیک کرتے کہ صحیح ہے یا نہیں ہے، صحیح کام کر رہے ہیں یا نہیں ہے۔ تو بادشاہ اپنے ہتھیاروں کو چیک کر رہا تھا، اتفاق سے ایک جو ہتھیار اتنا تیز تھا کہ جیسے ہی بادشاہ نے چیک کرنا تھا اس کی انگلی کٹ کے جو ہے زمین پر گر گئی۔ اب انگلی کٹ کے بادشاہ کی جو زمین پر گر جائے تو لوگ جو ہے نمبر بڑھانے کے لیے، کتنا افسوس کرنے کے لیے، کتنی جو عیادت کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، سب لوگ جو ہے عیادت کرنے کے لیے آ گئے۔ لیکن ایک بوڑھا وزیر تھا، اس نے کہا اس میں بھی اللہ کی کوئی مصلحت ہو۔ بادشاہ کو بڑا انسلٹ فیل ہوا، بڑا جو ہے غصہ ہے کہ اس میں کیا اللہ کی وجہ میری انگلی کٹ کر کے گر گئی، اس میں اللہ کی کیا مصلحت ہو۔ کہا اچھا ابھی اس کو جیل میں بند کرو، میں جو شکار سے آؤں گا پھر اس کی خبر لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر چلے۔ بادشاہ جو شکار کے لیے نکلا تو نتیجہ یہ ہوا کہ اب جو شکار کے لیے چلا تو اس کے نتیجے کے اندر بادشاہ اپنی فوج سے بچھڑ گیا اور وہ اکیلا ہو گیا، اور اکیلے پل میں پتہ نہیں کہاں نکل گیا کہ کسی ایسے قبیلے میں نکل گیا جو قبیلہ جو آدم خور تھا، یعنی جس آدمی کو پکڑ لیا اس کو گوشت، اس کو ذبح کر کے گوشت کھایا کرتے تھے، وہ بت پر اس کو جو ہے ڈالتے تھے، بت پر قربانی کرنے کے بعد اس کو ذبح کرتے تھے، اس کو گوشت کھاتے تھے۔ وہ تھوڑی دیکھتے کہ بادشاہ ہے بادشاہ نہیں ہو، تو آدمی دیکھتے، آدمی کو پکڑ لیا، بادشاہ کو پکڑ لیا، اب بادشاہ کو لے جا کے بت کے اوپر قربانی کی، قربانی کرنے کے بعد ابھی ذبح کرنا ہی چاہتے ہیں، ابھی بادشاہ کو جو ہے ذبح کر کے جو ہے اس کا گوشت کھانا ہی چاہتے ہیں۔ کہ ایک مرتبہ ان کے جو پادری تھے، ان کے مذہبی رہنما تھے، اس کی نگاہ پڑی کہ ایک انگلی اس کی کٹی ہوئی ہے، کہا یہ قربانی کا جانور نہیں چلے گا، یہ قربانی کا جانور نہیں چلے گا۔
اس لیے کہ قربانی کا جو جانور ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے، وہ صحیح سالم ہونا چاہیے. انگلی کٹی یہ جو ہے ناقص جانور ہے. ناقص قربانی اللہ کے وہاں قبول نہیں ہوتی، بدھ بھی قبول نہیں کرتا ہے. چنانچہ جو ہے بادشاہ کو چھوڑ دیا. بادشاہ جو ہے بڑا خوش ہو کر گیا. اب جو ہے جائے گا تو دیکھیں اس وزیر کو کتنا انعام دے گا کہ واقعی اس میں بھی کیا مصلحت تھی. مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا مصلحت تھی اس کا. آدمی اس وقت سوچتا ہے کہ اتنی بڑی بات ہو گئی، اس میں جو الٹا جو ہے عیادت کرنے کے بجائے وہ کہہ رہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اس میں بھی کوئی مصلحت ہوگی. اس نے کہا واقعی تم نے صحیح کہا تھا. سب سے پہلے تو وزیر کو بلایا، اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ واقعی یہ بات بالکل تمہاری صحیح تھی کہ ہر کام کے پیچھے کوئی اللہ کی ایک مصلحت ہوا کرتی ہے. لیکن پھر بادشاہ نے کہا کہ اچھا یہ کام، یہ مصلحت صرف میرے ہی کام میں تھی یا آپ کے کام میں بھی تھی یا ہر ایک کے کام میں ہوا کرتی؟ اس بوڑھے وزیر نے کہا کہ ہر ایک کے کام میں، جس کو کوئی نقصان ہوتا ہے اللہ کے پیچھے کوئی مصلحت ہوا کرتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے یہ کام پروردگار عالم انجام دیتا ہے. کہا اچھا یہ بتاؤ کہ میں نے تمہیں جو جیل میں ڈال دیا اور کئی دنوں تک تم جیل میں رہے، اس کی کیا مصلحت تھی؟ کہا اس کی مصلحت یہ تھی کہ اگر میں آپ کے ساتھ شکار کے لے جاتا اور آپ کو پتا ہے کہ میں کبھی بھی آپ سے جدا نہیں ہوتا، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا ہوں، اور اس کے بعد آپ کے ساتھ مجھے بھی پکڑ لیا جاتا، میری انگلی تو نہیں کٹی ہوئی تھی، میں تو وہیں ذبح ہو جاتا ہے. میں تو وہیں ذبح ہو جاتا. بس اللہ کی اس میں بھی کوئی مصلحت تھی یا نہیں. بس ہر کام میں جو ہے مصیبت کے اندر کوئی نہ کوئی مصلحت ہوا کرتی ہے. اسی طریقے سے اب اصل واقعہ شروع ہو رہی. تو ابھی مقدمت تمہید تھی. عمیر نام کا ایک شخص ہے جو کوفہ میں رہا کرتا ہے اور بچوں کو قرآن پڑھایا کرتا ہے. 80-85 سال کی اس کی عمر ہو گئی. البتہ بعض تاریخوں میں اس کا نام ملا کثیر لکھا ہے. بہرحال ناموں میں کیا رکھا ہے، اصل تو آدمی کی بات ہے نا. وہ شیکسپیئر کی بات یہاں پر صحیح آتی ہے کہ نام کے رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. گلاب کا پھول ہے، وہ خوشبو گلاب ہی کی دے گا. آدمی جو ہے اس کے اندر آدمی جو مطلب ہے، اس نام سے کیا مطلب ہے. چنانچہ یہ عمیر نام کا آدمی جو محبان اہل بیت میں سے شیعہ تقیہ کے عالم میں زندگی کر 80 سال کوفہ میں دشمنان اہل بیت کے درمیان رہنا آسان کام نہیں تھا. چنانچہ 80 سال کی عمر تک جو ہے بچوں کو، کوفہ کے بچوں کو قرآن پڑھاتا رہا. اس کا کام جو ہے یہ قرآن پڑھانا تھا. اور کوفہ ایک چھوٹا سا شہر تھا جس کے اندر ایک سرے سے دوسرے سرے تک انسان پیدل چل کر بھی جانا چاہے تو آرام سے جا سکتا ہے. اس لیے پورے کوفہ میں ایک ہی قرآن اکیڈمی تھی، اس میں یہی جو ہے قرآن پڑھایا کرتا تھا بچوں کو. اور قرآن جو ہے چونکہ یہ پڑھایا کرتا سارے کوفہ کے بچوں کو جانتا تھا، اور اتنی نسل سے کوفہ میں قرآن پڑھایا کرتا تھا کہ جس میں ابھی جو نسل ہے اس کو بھی پڑھایا کرتا تھا، ان کے باپ کو بھی جو ہے قرآن اسی نے پڑھایا، ان کے دادا کو بھی قرآن اسی نے پڑھایا. پورے کوفہ کے اندر جو ہے وہ دادا پردادا تک جو ہے قرآن اسی سے لوگوں نے پڑھا ہوا تھا. اتنا قرآن پڑھانے کا معروف معلم. اس کو گرفتار کر کے ابن زیاد نے جیل میں ڈال دیا. اب ابن زیاد نے جیل میں ڈال دیا، اس کے نتیجے میں روتا جاتا ہے اور کہتا جاتا ہے کہ پروردگارہ میرا قصور کیا تھا، میں نے صرف زیر لب ایک چھوٹا سا جملہ کہا تھا کہ قاتلین حسین پر اللہ لعنت کرے پانی پینے کے بعد، اور انہوں نے جو ہے حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر پانی بن کے اس پر لعنت کرے. یہ میں نے کہا کہ اتنا چھوٹا جملہ جو ہے بڑے احتیاط سے جو ہے اتنی تقیہ کی حالت میں جو کہا اور زیر لب کا، اس کے باوجود جو ہے مجھے ابن زیاد نے گرفتار کر لیا اور جیل میں ڈال دیا. ابن زیاد کی 2 جیل تھی. ایک عمومی جیل تھی، کوئی چوری کرے، کوئی قتل کرے، کوئی ڈاکہ ڈالے، اس کے اندر ابن زیاد حکم لکھتا تھا اتنے سال جو ہے اس کو جیل میں ڈالو، اس کے بعد چھوٹ جایا کرتا. لیکن ایک جیل اس نے اپنے محل کے قریب بنائی تھی، جو مخصوص جیل تھی جس میں صرف علی کے ماننے والے اور حسین کے ماننے والے، یہ ان کا جرم تھا. اس کے اندر اسی جیل، اور جو اس جیل میں جاتا واپس کبھی نہیں نکلتا، اس کی میت ہی نکلتی تھی. اس کے اندر عمیر کو ڈال دیا. عمیر کو جب ڈال دیا تو اس کے نتیجے کے اندر وہ بوڑھا بیچارہ 80 سال کا جو قرآن پڑھانے کے علاوہ کوئی کام نہیں،
خالق زیر لب آ گئے. اب جو زندان تھا ابن زیاد کا وہ زیر زمین بنایا گیا تھا. 50 سیڑھیاں اتر کر کے جب جو پہنچتا اندھیرا ہی اندھیرا ہے, وہاں کوئی روشنی نہیں ہے, ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا, اور جو ہے عجیب جیل ہے کہ جہاں پر چیخ و پکار رونے دھونے کی آوازیں آ رہی ہے اور کوئی کسی کو پہچانتا نہیں, اس لیے کہ اندھیرا اتنا زیادہ ہے کہ کوئی کسی کو جو ہے ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا, اور دروازہ پیچھے سے بند ہو گیا. عمیر جو ہے جیل میں آئے, یہ 3 دن جو ہے جیل میں رہے, لیکن یہ 3 دن ان کا جیل میں رہنا اتنا بکمال ہو گیا کہ انسان سمجھتا کہ بڑی مصیبت آ گئی, لیکن اس کے نتیجے میں عمیر کا جیل میں آنا اتنا بڑا کارنامہ ہوا کہ جس کی وجہ سے مختار آزاد ہوئے, اور مختار نے آزاد ہو کے سارے قاتلین حسین سے بدلہ لیا عمیر کے جیل میں جانے کی وجہ سے. آدمی اس وقت عمیر بڑا رو رہا تھا کہ پروردگارہ میں نے کوئی قصور نہیں کیا, اس کے باوجود جو ہے مجھے جیل میں ڈال دیا گیا. اتنا جو ہے انسان کو محسوس ہوتا ہے, لیکن پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا مسئلے آتے ہیں, چھپی ہوئی ہوتے. اب جو عمیر جیل کے اندر داخل ہوئے تو جیل اندھیرا ہی اندھیرا ہے, رونے دھونے کی آوازیں آ رہی ہے. عمیر آدھا دن تو روتے ہیں اور آدھا دن تھوڑا تھوڑا جیل کے اندر چلتے جاتے ہیں, اور اس طرح جو ہے جیل میں تقریباً 4,500 افراد مومنین میں سے جو اہم مومنین تھے, ان کو سب کو ابن زیاد میں فقط جو مومن ہونے کے جرم میں جو ہے جیل میں ڈال دیا تھا. کوئی جیل میں بھی کیسے عجیب حالت تھی کہ بیچارہ کوئی اپنے بچے کا دودھ لینے گیا, پتہ چلا جو ہے ابن زیاد کی جیل میں پہنچ گیا. کوئی روٹی لینے گیا, ابن زیاد کی جیل میں پہنچ گیا. یعنی راستے سے اس طرح اٹھا دیتے کہ وہ گھر والے ڈھونڈتے رہے, محلے والے ڈھونڈتے رہے کہ آدمی گیا کہاں غائب ہو گیا. اصل میں ابن زیاد کی جیل میں ہو, جتنے لوگ غائب ہو گئے سب کے سب جو ابن زیاد کی جیل میں ہوا کرتے. اس طرح صدام کا طریقہ بھی یہی ہو گیا تھا عراق کے اندر, وہی ابن زیاد سے ہی صدام نے سیکھا. صدام نے جو ہے معاویہ, یزید اور ابن زیاد کی تاریخ کو بہت زیادہ اسٹڈی کیا ہے, اس لیے کہ وہ صدام سمجھتا تھا کہ یزید و معاویہ اور ابن زیاد نے علی و حسین جیسی شخصیت پر کیسے کنٹرول کیا, ناممکن چیز کو کنٹرول کر لے. اس لیے وہ صدام نے بڑا اسٹڈی کیا تھا. وہی پالیسی جو ابن زیاد و یزید و معاویہ کی تھی, وہی پالیسی اس نے رکھی ہوئی تھی صدام نے. اسی لیے جو ہے جب باقر صدر کو گرفتار کر کے شہید کیا گیا تو اس وقت جو ہے ان کے بالکل قریب کے آدمیوں نے کہا کہ آپ نے باقر صدر کو جو ظلم کرنا کریں, لیکن بنت الہدا جو ان کی بہن ہے ان کو کیوں گرفتار کر کے جو ہے ان کے اوپر ظلم کرنا. ایک ایشو پورے بازار اور پورے دنیا میں جو کھڑا ہو جائے گا, جو ہمارے فیور کرنے والے عرب ممالک ہیں اور امریکہ جو فل سپورٹ میں ہیں, جو سارے جو ممالک ہیں جو سب سپورٹ کرنے والے, صرف بنت الہدا کے شہید کرنے کے نتیجے کے اندر یہ صرف زبانی طور پر کم سے کم ان کو ہماری مخالفت کرنا پڑے گی. یہ مخالفت ایشو کیوں کھڑا کر رہے ہیں؟ صدام نے پتہ کیا جملہ کہا تھا؟ صدام نے یہی جملہ کہا تھا, کیا میں وہی غلطی کروں جو یزید نے کی تھی کہ امام حسین کو شہید کر کے زینب کو زندہ رکھا, اور زینب نے جو ہے اتنا جو یزید کو بدنام کیا کہ جو ہے اس کے نام کو جو ہے دشنام میں شامل کر دیا. وہی غلطی کروں کیا کہ جو ہے صدام نے کہا تھا, کہ صدام نے یزید, ابن زیاد اور معاویہ پالیسی کو بڑا اسٹڈی پالیٹکس کو کیا ہوا تھا. ابھی چند باتیں اور بھی آئیں گی. چنانچہ عمیر جیسے ہی داخل ہوتے دیکھا, کہہ رہے تم یہاں پر, تم تو جو روٹی لینے گئے تھے ایک دم کہاں یہاں پر پہنچ گئے. کہا کیا کرو, روٹی لینے گئے تھے, درمیان سے فوج نے اٹھا لیا. کسی نے کہا تمہارے بچے کا تو ولادت ہے, تم دودھ لینے کے لیے گئے, تم یہاں پر کیسے؟ کہا کہ ہاں کیا کرو, دودھ لینے نکلے, فوج کو اٹھا لیا. اس طرح خامخواہ لوگوں کو اٹھا لیا گیا تھا, کوئی بات نہیں تھی, ایسا اٹھا لیا. وہ ظلم کا دور گزرا ہے. اس لیے جو ہے ابن زیاد کو پتا تھا کہ کون آدمی اہم ہے, سب کو تو جو دل میں جان دیا, خالی نام شیعہ ہونا کافی ہوتا. اس لیے جو ہے اب عمیر چلتا جا رہا. ایک مرتبہ تیسرے دن جو ہے
آخر جیل تک پہنچ گئے، اور عمیر آخر جیل تک پہنچنے کے بعد دیکھا کہ ایک تو ایسا قیدی ہے کہ جس کو اتنی موٹی موٹی بیڑیاں پیر میں پہنائی گئی ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگائی گئی، گلے میں توق رکھا گیا، اور ہاتھ بھی جو ہے پیچھے باندھے ہوئے ہیں، اور اس کو جو ہے زنجیروں سے باندھ کے رکھا ہوا۔ عمر سمجھ گئے یہ حکومت کی نگاہ بڑا خطرناک مجرم ہے، اس لیے اتنی سختی کے ساتھ اس کو رکھا گیا۔ اس کے بال بھی بڑے بڑے ہو گئے، داڑھی کے بال بھی بڑے ہو گئے۔ چلتا چلتا اس کے پاس پہنچا، عمر نے کہا، عمر جو ہے سب کوفہ والوں کو جانتے ہیں، ہر ایک جاننے والا، خصوصاً مومنین تو سب کو جاننے والا۔ عمر نے کہا یہ کون آدمی جو شکل دیکھنے میں اندھیرا ہے اور اتنے بڑے بڑے بال ہیں، نظر ہی نہیں آ رہا کہ کون آدمی۔ ایک مرتبہ عمر نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی ہوں۔ کہا یہ تمہاری کیا حالت ہے؟ تم تو مسلم ابن عقیل کے نمائندہ بن کر کے اطراف قبیلے کوفہ کے اندر گئے تھے تاکہ فوجوں کو جمع کر کے لے کر آؤ، اس کے نتیجے کے اندر جو ہے اور مسلم ابن عقیل کے اندر کے لوگ حمایت نہ کریں تو باہر کے قبیلے کے لوگ حمایت کریں۔ تم کہاں سے جو ہے؟ ہم تو یہ سمجھے تھے کہ تم نکلے، اس کے بعد جو ہے تم نے بھی مسلم ابن عقیل کو دھوکہ کیا، اہل بیت کے ساتھ دھوکہ کیا، اور تم جو ہے تم بھی جو دشمنوں کے ساتھ مل کے تم یہاں کیسے آ گئے؟ کہا میں کیا کروں، مجھے بھی جو ہے وہ ابن زیاد نے گرفتار کر لیا، اس لیے کہ میں جب جو ہے قبیلوں سے ہو کر کے آ رہا تھا تو پروانہ ابن زیاد نے وہاں بارڈر پر یہ حکم نامہ صادر کر دے کہ مختار جیسے ہی بارڈر پر پہنچا اس کو گرفتار کر، چنانچہ مجھے بھی گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا، سیدھا مجھے جیل میں لایا گیا۔ لیکن مختار نے کہا اے عمیر دو باتیں، ایک تو یہ کہ تم ابھی تھوڑی دیر کے بعد آزاد ہو جاؤ گے۔ عمر نے کہا وہ کیسے؟ کہا ابھی بتاتا ہوں، لیکن وہ بات بعد میں بتاؤں، پہلے دوسری بات سن لو، دوسری بڑی اہم ہے، ہو سکتا ہے وقت ہی نہ ملے، کیونکہ ابن زیاد کی جیل میں وقت یعنی حالات بدلتے پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ کہا دوسری بات پہلے سن لو، اور وہ یہ ہے کہ تم حسین کے مقصد کے لیے میری ایک مدد کرو گے، اور وہ یہ ہے کہ تمہیں قلم اور کاغذ لا کے دینا، ایک چھوٹا سا کاغذ اور چھوٹا سا قلم، اس زمانے لکڑی کا قلم ہوتا تھا جو انک میں ڈال کر کے لکھا جاتا تھا، وہ لا کر کے دینا، اور میرے لیے نہیں، یہ حسین کے لیے قربانی دے رہے ہو، یہ جو ہے کام کرو۔ ایک مرتبہ عمیر نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ میں تھوڑی دیر میں چھوٹ جاؤں گا، وہ کیسے یعنی تم نے یہ کیسے کہا جس جگہ پر میں کھڑا ہوں اور جس جگہ پر جس حالت میں ہوں، مجھ سے پہلے میثم تمار تھے یہاں پر، اور میثم تمار اسی حالت پہ کھڑے تھے، اسی جیل کے اندر میری جگہ پر ہی، اس کی بھی یہ حالت ہے، اور پھر جو ان کو سولی پر لے جا کر لٹکایا گیا، اب میں اس کی جگہ پر آیا ہوں۔ میثم تمار چونکہ مولا نے ان کو غیب کا علم دیا تھا، اس لیے درخت کے اوپر جو ان کی زبان کاٹی گئی وہ واقعہ وہ غیب کے علم بیان کر رہے تھے، اسی لیے تو جو ان کی زبان کو کاٹا گیا تھا۔ چنانچہ میثم تمار نے مجھے بتایا کہ جیسے ہی میں جیل میں داخل ہوا تمہاری طرح، جس طرح تم جو ہے 3 دن پہلے آئے ہو، میں جیسے ہی جیل میں داخل ہوا ویسے ہی میثم تمار نے مجھے دیکھ کر کہا مختار میرے پاس آؤ، تو تم 3 دن میں راستہ طے کر کے گئے، میں فوراً جو ہے پہلے جو میثم تمار کے پاس پہنچا، اور میثم تمار نے کہا مختار گھبراؤ نہیں، تم اس جیل میں مر نہیں سکتے ہو، تم اس جیل میں مر نہیں سکتے ہو، اس لیے کہ میرے مولا نے خبر دی ہے، بلکہ تم جو ہے حسین کے قاتلوں سے بدلہ لو گے، تم ہی وہ شخص ہو جو حسین کے قاتلوں سے بدلہ لو، اس لیے تم مر نہیں سکتے ہو، اور میرے مولا کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ چنانچہ کہا تم گھبراؤ نہیں، تمہارے جو ہے آزادی ملنے ہی ملنا ہے، لیکن صرف اتنا ایک کام کرنا جو میں بتاتا ہوں، وہ یہ کہ عمیر نام کا شخص جیل میں آئے گا، اور جیسے ہی وہ جیل میں آئے تم صرف اس سے یہ کہنا کہ مجھے قلم و کاغذ لا کر دے دو، بس اتنی بات تم اس سے کہنا، اور اس کے بعد تمہارا کام ختم۔ کہا کہ اچھا یہ بات ہے تو ٹھیک ہے، میں تمہیں جو ہے لا کر دوں گا۔ اب عمیر نکلتے نکلتے جو ہے ابھی نکلنے کے وقت جو ہے اس لیے آ گیا کہ دیکھا کہ دروازہ کھلا ہے، اور دروازہ کھلنے کا مطلب نیا قیدی آئے گا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا مختار نے عمیر سے کہا کہ نیا قیدی نہیں آ رہا، تمہاری آزادی کا پروانہ آ رہا ہے، اور دیکھا کہ سپاہیوں نے چیخنا شروع کر دی کہ عمیر نام کا آدمی کون ہے، عمیر کون ہے، کہ ان کو بھی اندر نظر تو نہیں آ رہا، سب اندھیرا ہی اندر ہے، چیخ کر بلائے
یہ عمیر جو ہے پہنچے دروازے پر، ان کو کہا کہ ابن زیاد نے تمہیں بلایا ہے۔ اب عمیر جاتے جاتے مختار سے ایک جملہ کہتا کہ یہ قلم و کاغذ جیل میں لا کے دینا کوئی آسان نہیں ہے، جان پر کھیل کر کے لانا پڑے گا، اتنا آسان کام نہیں ہے، تو اگر کوئی اس کی اہمیت ہے تو میں کام کرو، ورنہ نانسنس کام ہو، بیکار کام ہو، اس کی خاطر میں اپنی جان کو کیوں خطرے میں ڈالوں؟ بتاؤ کہ اس کے تمہاری پلاننگ کیا ہے، تمہاری جو ہے وہ ترتیب کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے تم جو ہے یہ قلم و کاغذ سے کام لو گے۔ مختار نے ایک جملہ کہا کہ دیکھو تم میری بہن کو جانتے ہو، صفیہ کو، وہ کون ہے تمہیں پتا ہے کہ میری بہن حضرت عمر کی بہو ہے جو عبداللہ ابن عمر کی بیوی ہے، اور اس کے یزید کے ساتھ بڑے تعلقات ہیں، اس لیے میں خط لکھوں گا اپنی بہن کو، وہ اپنے شوہر کو منائے گی، اور اس کے نتیجے میں خط جو ہے یزید کے پاس جائے گا، اور یزید کی سفارش کے ذریعے سے مجھے ابن زیاد کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ میری پلاننگ ہے۔ کہاں یہ پلاننگ تو بہت بہترین، یہ کوئی بات سمجھ میں تو کہ بہن بھائی کے لیے کچھ نہ کچھ قربانی تو دیا کرتی، یہ بات صحیح ہے، اس لیے اس کا دل مطمئن ہے کہ واقعاً کام کی بات کہی ہے۔ عمیر باہر چلے، باہر گئے اور ابن زیاد کے پاس عمیر کو پیش کیا گیا۔ ابن زیاد کے پاس پیش تو کیا گیا، عمیر خود حیران تھے کہ میں 3 دن میں آزاد ہوگی، اس جیل میں تو جو جاتا ہے وہ مر کے نکلتا ہے، مجھے کیسے آزاد کر دیا؟ حیران اور پریشان تھے، یہ کیا معجزہ ہو گیا ہے۔ ایک مرتبہ ابھی ابن زیاد سے پوچھنا ہی چاہتے تھے کہ مجھے کس طرح آزاد کر دے، کتنی دیر میں ابن زیاد کے سرانے 2 عورتوں کو دیکھا، ایک ابن زیاد کی بیٹی اور دوسری عمیر کی بیٹی۔